الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم اور جلدی کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض چوڑائی آسمانوں اور زمین ہے اعدت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے الذين ينفقون في السراء والضراء وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور سختی میں تکلیف میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ اور غصے کو پی جانے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ جب وہ اعلانیہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں او ظلموا انفسہم یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ وہ اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم پس وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ تعالی کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کر دینے والا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
اور وہ اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے جب وہ جان لیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی بہشتیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا خوب بدلہ ہے، خوب اجر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ منزہ کلام سے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران میں سے آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک آیات پڑھی ہیں، اور انہی آیات کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ رمضان سے قبل رمضان کی تیاری کے متعلق گزارشات اور معروضات عرض کروں گا،
بڑی قوی امید ہے پروردگار سے، محض وہ اپنی خوشنودی کی خاطر اور اپنے فضل و رحمت کو شامل حال فرما دے۔ جو گزارشات اور معروضات زبان سے کہلوائے، مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے، کیونکہ ہمیشہ مقصود یہی ہونا چاہیے کہ جو بات سنیں، دین کی بات سمجھیں، اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان سنیں، اس پر پھر عمل پیرا ہوں۔ محض کانوں کی تسکین نہ ہو کہ کانوں کو دماغ کو سرور دینا ہے تو لذت اور سرور کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تیز بارش آتی ہے اور اس زمین پہ پڑتی ہے جو بالکل بند ہے، فلیٹ ہے، پکی ہے، تو اس پر برستی تو ہے لیکن وہ پانی پھر بہہ جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیشہ اس زمین کی طرح بنو جو کھیتی دیتی ہے، نرم ہے، اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اس کے اندر دھنس جاتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی بھی بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ زرخیز مٹی اس کو باہر نکالتی ہے۔ ہمیشہ ایسے اپنے دل کی زمین کو رکھا کرو کہ جب اللہ کی کتاب سے سنیں، نبی کا فرمان سنیں، پھر اس کی جھلک وجود کے اوپر نظر آنی چاہیے، پھر اس کے اثرات وجود پہ نمایاں ہونے چاہیے، کیونکہ درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے۔ جو پھل اس پہ لگتا ہے وہ ترجمانی کرتا ہے، وہ بتلاتا ہے یہ سیب کا ہے، یہ آم کا ہے، یہ خرمانی ہے، اور یہ بیل خربوزے کی ہے، تربوز کی ہے، وہ پھل بتلاتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ کی سیرت اور صورت یہ بتلائے گی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنا مانتے ہیں، یہ آپ کی سیرت و صورت بتائے گی۔ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ نبی سے محبت کرتا ہے، اس کا عمل بتلاتا ہے کہ نبی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کی شکل بتلاتی ہے، اس کی صورت بتلاتی ہے یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ وہ بنیے، وہ مسلم بنیے جو بات کو سنے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔
سورہ نور کا ایک تسلسل تھا اور وہ بیان بھی کی جا رہی تھی، لیکن رمضان کے کچھ مضامین خاص ہوتے ہیں۔ گیدرنگ عوام لوگ، وہی بات ہے، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کئیوں کو توفیق ملتی ہے، سال کے بعد مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں صرف چند دن، 2-4 تراویح پڑھی، ایک جمعہ پڑھا اور ایک آخری جمعہ پڑھا، 1-2 روزے رکھے اور 1-2 آخر میں جا رکھے، وہی بات بن گئی۔ صبح کا وقت ہوا، افطاری کے لیے، سحری کے لیے اٹھایا، اٹھے سحری کے لیے، وہ کہنے لگا اور اتنے سارے لوگ ہیں وہ نہیں سحری کرتے، میں نے اکیلے نے سحری کرنی ہے، میری طبیعت درست نہیں، گیا روزہ کھا گیا۔ شام جب آئی، آگے لوازمات دیکھے، چیزیں دیکھیں، جب چیزیں دیکھیں تو گھر والوں نے کہا یہ سب سے پہلے حق ہے روزے داروں کا، آپ بعد میں کھا لیجیے گا، روزہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، سحری سے تو محروم ہو گیا ہوں، اب افطاری جیسے اجر سے بھی محروم ہو جاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حال بھی خیر سے ایسا ہی ہے، رمضان میں روزے رکھے کوئی نہیں، اور عید والے دن کپڑے پہنے ہیں، سب سے آگے صفوں میں موجود ہے، اور بڑا جی رمضان بڑا بہترین گزرا، روزے رکھے ہیں نہیں جی، تو پھر عید یہ کیا کر رہے ہو عید میں؟ او جی میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تو کیا ہوا، اب میں عید بھی نہ کروں؟ ہم مسلمانوں کا حال تقریباً ایسے بن چکا ہوا ہے، جو چیز تو ہمارے مزے کی ہوتی ہے، ہماری لذت اور سرور کی ہوتی ہے، اس میں دین کی باتیں ہمیں بڑی پکی یاد ہوتی ہیں، اور جہاں ہمیں ذرا سی تکلیف ہو، ذرا سی پریشانی ہو، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پریشان ہو کے اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو یہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے ہمارے لیے، یہ دین کا معاملہ ہمارے لیے سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین کی بات طبیعت کو اگر کڑوی لگے تب بھی مانو، اگر وہ باعث تسکین ہو تب بھی مانو، دین تو یہی ہے، اور حکم بھی یہی دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کے پورے، یہ نہیں آدھے آدھے، جو طبیعت میں جی میں چیز آئی تو وہ مان لی، جو مشکل لگی تو کہا یہ نہیں ہوتا ہم سے، اس کو چھوڑ دو، نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید یہی تربیت کرتا ہے، اور قرآن مجید ہمیں یہی رنگ دیتا ہے۔ سورہ نور کو تو پھر روکا تاکہ رمضان سے پہلے لوگوں کو پتہ لگ جائے سال کے بعد آ رہا ہے تو ذرا تیاری ہو جائے، کیونکہ بندے کی طبیعت میں یہ چیز ہے، جب وہ کسی سفر پہ جا رہا ہو تو وہ اپنے لوازمات کو سمیٹتا ہے، اپنے کپڑوں کو رکھتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں رکھتا ہے۔ میں سفر کو جا رہا ہوں
اور مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں تو میں یہ چیزیں رکھ لوں، رکھ کے پھر بھی بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی شے رہ تو نہیں گئی، پتہ نہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گیا، بار بار کہتا ہے دیکھ لو بھائی کوئی چیز میں رہ تو نہیں گئی، بھول تو نہیں گیا، وہ دیکھ کے اپنی تیاری کرتا ہے۔ پھر جب اس نے سفر پہ جانا ہوتا ہے، رات سے لے کے صبح تک بڑی پرسکون نیند کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا کر ہوتی کیفیت رات کو؟ بے قرار ہوتا ہے، کدھر ٹائم لنگ نہ جائے، کدھر یہ نہ ہوئے جہاز گاڑی نکل جائے، میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ نیند چاہتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی اسے، کیونکہ اس نے پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے۔ یہ بندے کی طبیعت میں چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بھی سمجھ لو، اس سے پہلے جو ایام ہیں، شعبان کے ایام ہیں، یہ تیاری کے ایام ہیں کہ ایک مہینہ آنے لگا ہے، جو مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ ایسا بابرکت اور ایسا مقدس مہینہ ہے، سارے ماہ ایک طرف اور یہ مہینہ ایک طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے اب جی تراویح اور صبح روزہ ہوگا جی۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو پروردگار بھی اس کے اثرات یوں ظاہر کرتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ سلسلۃ الشیاطین، صفدت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ جتنے شیاطین ہیں انہیں پکڑ کے باندھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب کون سا مہینہ داخل ہو گیا ہے؟ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ دیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او لوگو ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، او لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، اور وہ مہینہ ایسا ہے شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مبارکن، بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی برکتیں اس طرح ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل اور سنتیں یہ فرائض کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ جتنا عام دنوں میں فرض کا اجر ہے، اس کے مطابق برابر فرض کے اجر کے برابر نوافل اور سنتوں کا اللہ تعالی اجر دیتے ہیں۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور فرض بڑھ جاتا ہے 70 گنا۔ ایک فرض پڑھو گے رمضان میں
تو تمہیں کتنا اجر ملے گا؟ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اور یاد رکھو، اگر اس میں اخلاص ہوا، اگر اس میں ڈر ہوا، اگر اس میں محبت ہوئی، اگر اس میں عاجزی اور انکساری ہوئی، تو پھر میں رب 70 پہ بند نہیں کرتا، میں رب اس کو 700 گنا کر دیتا۔ نیکیاں ہیں نا، اور پھر اتنا بڑھا دیتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، او جس کے لیے اللہ جتنا چاہے بڑھاتا ہی جاتا ہے، بڑھاتا۔ یہ اس راہ کے اندر اخلاص و محبت ہو تو نیکیوں کے درجات بھی کیا ہیں؟ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ زمین بھی بابرکت ہوتی ہے۔ روئے زمین پر پوری دنیا میں سب سے بابرکت زمین حرم کی زمین ہے۔ بیت اللہ الحرام مکہ معظمہ کی زمین ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی زمین ہے۔ یہ بابرکت زمینیں ہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالی نے قرآن اتارا ہے، یہاں نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازہ ہے۔ یہ ایسی بابرکت زمین ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے، مکے کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں، حرم کے اندر نماز پڑھیں، تو آپ کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ وہ زمین کتنی بابرکت ہو گئی ہے۔ مدینہ منورہ جائیں تو وہاں نماز پڑھیں، صحیح روایت کے مطابق ایک نماز کا اجر 1,000 نماز کے برابر، اور ضعیف روایت کے مطابق 50,000 نماز کے برابر ہوگا۔ یہ ایک نماز پڑھنے کا ہے۔ عام یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، جہاں جس ملک میں پڑھو ایک نماز دا ایک کوئی، لیکن زمین کو اللہ نے ایسا مقدس اور بابرکت بنایا ہے کہ وہاں نماز پڑھو ایک نماز تو وہ کس کے برابر چلی گئی ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ اور اگر رمضان میں پڑھو پھر 70 لاکھ۔ یہ گنتیاں ہی گنتیاں، سمجھ لو میں رب جو اجر دوں گا وہ گنتیوں میں نہیں آتا، جو میں رب اجر دیتا ہوں۔ اب یہ زمین مقدس ہوئی تو دیکھو کتنا معاملہ بڑھ گیا۔ مہینہ اللہ نے مقدس بنایا ہے، اور آپ نے فرمایا لوگو عنقریب تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ بڑا بابرکت ہے، اور اس مہینے کو شہر الصبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا مہینہ۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے۔ ایک تو ہے حرام سے دور ہونا، ایک ہے کہ حلال چیز بھی پڑی ہوئی ہے پر رب کا حکم ہے کہ اس دورانیے اس وقت میں استعمال نہیں کرنا۔ حلال ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہر مہیا ہے ہر چیز، روکنے والا بھی کوئی نہیں، پر یہ اپنے نفس کو کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے۔ تو اس مہینے نے اسے ٹریننگ دے دی ہوئی ہے کہ تو کیا کر، رب کے احکامات کے اوپر جمع رہ، ڈٹا رہ، صبر اختیار کر۔ اسے شہر المواساہ بھی کہتے ہیں۔ شہر المواسات کا کیا مطلب؟ ہمدردی کا مہینہ، اخوت و بھائی چارے کا مہینہ، کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، محبت، الفت، یہ وہ مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ
رحمتوں کی جھڑیوں کا ہے، رحمت کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، کہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے اللہ کے حضور اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیاری بتلا دی ہوئی ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے میں کچھ عبادات خاص ہیں جو عام مہینوں میں نہیں ہیں۔ صبح کے وقت اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے روزہ بند کر لینا ہے، کھانا پینا منع، ختم۔ اور یہ چلے گا تسلسل اس وقت تک جب تک سورج کہاں کیا نہیں ہو جاتا، غروب نہیں ہو جاتا۔ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ روزہ، عربی میں کہتے ہیں صوم۔ یہ خاص عبادت ہے، تفصیل میں کروں گا اس کی، جب جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، مضامین آتے ہیں تو تفصیل تو کروں گا وہاں پہ، بس اتنے اشارے دیتا سمجھاتا جاتا ہوں اس مہینے میں خاص چیزیں کیا ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر باقی ایام کی نسبت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل امین پہلے کبھی کبھار آیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں کثرت ہوتی تھی، روزانہ کئی کئی بار۔ یعنی سید الملائکہ وہ بھی زمین پہ اتر آیا کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور ہو رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں۔ جبریل امین قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور جبریل امین قرآن کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا دور ہوتا ہے۔ عام مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے مہینے میں ایسا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس آخری رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن دور کیا تھا۔ پورا قرآن مجید 2 بار جبریل امین کے ساتھ دور ہوا۔ معلوم ہوا رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ واقعتاً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ الف لام میم پڑھو، کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10، کتنی بن گئیں؟ 30 نیکیاں۔ صرف کس کی؟ پڑھنے کی، تلاوت کی۔ ہاں جی، سمجھ کے پڑھو، ترجمہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، پھر کیا کہنے، پھر تو نیکیوں کا شمار ہی کوئی نہیں۔ لیکن اور کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کی کیا کرو؟ تلاوت تو ضرور کرو نا، قرآن کو ضرور پڑھو۔ بس شومی قسمت، باتیں تو ہمیں بڑی آتی ہیں، صبح سے شام تک کروا لو جتنی کروانی ہے، لیکن جب قرآن پہ ہمیں لایا جائے تو ہم آتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آتا نہیں ہے۔ اور جب قرآن مجید نہ آئے تو پھر ہم دل کو تسلی کیا دے لیتے ہیں؟ جی میں صرف اتنا ہی کرنا ہوا کہ صبح قرآن کھول کے انگلی پھیر دینا ہوں۔ ہم نے اپنے دل کو تسلیاں دی ہوئی ہیں نا، فلانی مائی صاحبہ فلانا فلانا
او جی قرآن آندا کوئی نہیں سی تے اتے کی کر دیندے سن؟ انگلیاں پھیر دیندے سن۔ کیا رب نو یہ جواب دے سکو گے؟ اللہ جی آندا کوئی نہیں سی میں کی اتے پھیردا رہا، انگلیاں پھیردا رہا؟ رب نے تو کہنا ہے میں نے تو اسے اتارا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، یہ تو میں نے نہیں اتارا کہ تو انگلیاں پھیر اس کے اوپر۔ اس لیے دل کو تسلی نہ دیا کرو انگلیاں پھیر کے، اس کو کیا کرو؟ سیکھو۔ بندہ کہندا ہے جی ہن میں ہو گیا بڈھا توتا، ہن میں پڑھاں گا قرآن تے منڈے میرا کی اڈان گے؟ مذاق آکھن گے موجاں کیتیاں نہیں ساری زندگی تے ہن بڈھا ہو گیا کام رہ گئے تے ہن قرآن پڑھن آ گئے ہیں۔ او جی منو شرمندگی آندی ہے۔ کس بات کی شرمندگی ہے؟ کیا اللہ کی کلام پڑھنے میں اور نیکی کمانے میں شرمندگی ہے؟ جو دنیا کے کام تھے وہ تمہیں سارے آتے تھے، وہاں تو تم جا کے دنیا کے کام کرتے تھے، وہاں تمہیں کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ لوگ کہیں گے یہ کام کس طرح کر رہا ہے؟ وہاں تو تم کہتے تھے کہ جی سیکھنے سے ہی پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، وہاں تمہیں شرمندگی نہیں آتی۔ پر قرآن کا جب معاملہ آتا ہے تو تم فوراً کہتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ یہ شرمندگی ہے۔ نہیں بھائی یہ شیطان کے قصب ہیں، نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھو، یہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ پھر رمضان کی خاص عبادت یہ ہے رات کو قیام کرو۔ رات کے 2 قیام ہیں، ایک قیام ہے عشاء کی نماز کے بعد اور دوسرا قیام ہے رات سحری کے وقت۔ یہ 2 قیام ہیں۔ پہلے قیام اللیل کو کہتے ہیں تراویح، اور دوسرے کو کہتے ہیں قیام اللیل کو کہتے ہیں تہجد۔ دونوں ادا کرو۔ صحیح روایات کے مطابق تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ مہینے ہوں، آپ کیا پڑھتے تھے؟ 11، 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تہجد کی 2 کر کے، اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ کتنی بن گئیں؟ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھو، اور رات تراویح ہے اور تراویح میں کھڑے ہو جاؤ اور وہ 20 رکعات تراویح ادا کرو۔ ان چکروں میں نہ پڑھو 4 ہو گئی ہیں کہ 8 ہو گئی ہیں کہ 10 ہو گئی ہیں، نہ 11 مہینے موجیں مار 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 کے 1 مہینہ اگر کھڑے ہونے کا آ گیا اس میں بھی ہم ناپ تول مارنے لگے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے، جب سیزن لگا ہوتا ہے، تاجر حضرات دکاندار موجود ہو، جب سیزن لگا ہوتا ہے، ٹائم دیکھتے ہو؟ اپنی صحت کو دیکھتے ہو؟ کھانے کو دیکھتے ہو؟ کوئی آ کے کہے بھی صحیح کھانا کھا لو، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، کہتے ہیں نہیں نہیں پیچھے ہٹ جا، یہ کیڑا وقت ہے؟ یہ میرا سیزن ہے، سال دا سیزن ہے، تے میں اے سیزن ماریا گیا تے میرا سال جاندہ رہے گا۔ او میاں یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں چھوڑو کتنا کھایا کتنا نہیں، رات آ جاؤ۔ اس وجود نے 11 مہینے موجیں ماری ہیں، اب کس طرح یہ وجود آتا ہے؟ اور پھر بندہ کھا بھی زیادہ لیتا ہے، اور جب تراویح آتی ہے تو پھر فرش کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی حالت غیر ہو گئی ہے۔ اب تو مساجد وہ تو سیرگاہ بنی ہے۔ میں اگر اس میں غور و فکر سے بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جو عذاب مسلط ہوا ہے نا، جو کہہ رہے ہیں مسجدیں بند کر دو، کھلی جگہ پڑھو، فلاں کرو فلاں کرو، یاد رکھو یہ جو عذاب مسلط ہوا ہے نا، ان میں ہمارے کرتوت شامل ہیں۔
کہ ہم لوگ عبادت کے لیے تیار نہیں، اور اب تو اس پہ راضی بیٹھے ہیں کوئی عالم فتویٰ دے دے ان حالات چ روزے معاف نے۔ اے حال ساڈا بن گیا ہے۔ وہ جڑا پرلا ٹبر ہے نا، انہیں ٹبر نے تے آخ دیتا ہے نا، ایران والے ٹبر نے تے آخ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی، رمضان مشکل حالات نے، بیماری دا وقت ہے تے جی جان دیو، اور ہم مسلمان انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، روزے بھی جاندے رہن اللہ کرے تے تراویح بھی کدے ختم ہو جاوے نا، پھر حجتیں کرتے ہیں۔ حجتیں کیا کرتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا، تو سانو کنے کیا فرض بنا لو، تمہیں کس نے کہا یہ کر لو؟ اللہ کے نبی نے 3 دن تو پڑھی ہے، خام خواہ زور دے رہے ہو، خام خواہ شدت کر رہے ہو، فلاں فلاں یہ بہانے کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کر لو، کتنے کرنے ہیں؟ اتنی زندگی ہے، کر لو 40-50 سال بہانے بازی کر لو، جتنی کرنی ہے کر لو، آخر جانا کہاں ہے؟ جانا تے رب کو لے، اتھے تے پھر تول پینے۔ او بندیا میں رمضان دتیا سی تے قرآن دے نزول دا مہینہ سی، میں تنوں طرح طرح دیاں نعمتاں دتیاں سن، اناج تے پھل تے سب کچھ دتیا سی، تے جدوں میری عبادت دا وقت آیا تے تو آکھیا ہے میرے چ ہمت کوئی نہیں ہے، تو آکھیا میرے نہیں، میں پڑھنی کوئی نہیں۔ نہیں بھائی نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور اسے کھینچ کے لاؤ کدھر؟ مسجد کی طرف آؤ، تراویح پڑھو۔ اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس تیزی سے یہ مغرب کے گندے کیڑے مساجد اور مدارس پر اپنی گندی نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور قوانین بنا رہے ہیں کہ کالنو جیڑی مسجد تے مدرسہ پرافٹ نہیں نہ دیندا انہوں ویچ دیاں گے۔ اے جے مسلمان، اے جے حکمران، اے جے تبدیلی، بھئی جیڑا مسجد مدرسہ نہیں نہ کچھ دیندا انہوں کی کرو جی، حکومت دی مرضی ہے، انہوں چاہے تے فروخت کر کے تے او پیسہ سرکار دے کھاتے چ پا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کدے مسجداں بھی فروخت ہوئیاں نے، پر میں کیا کہوں جنہوں نے ملک ہی فروخت کر دیا، اسٹیٹ بینک کی فروخت کر دیا، ملک کی ہر ادارہ فروخت کر دیا۔ اب ان کے بارے میں کیا؟ مسجدیں رہ گئی تھیں، انہاں آکھیا اتھے کیوں سکھ دا ساہ پہ لیندے نے، انہاں نوں بھی ویچو تے انہاں دا بھی کنڈا کٹ دیو۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب ان حالات میں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہے اور پرسوں کیا ہے۔ جو وقت مل رہا ہے اسے غنیمت جانو۔ آج میرا بھی دل چاہتا ہے، آج آپ کا بھی دل چاہتا ہے کسی طریقے سے معاملہ بن جائے، ہم حج اور عمرے کے لیے اس طریقے سے جائیں جیسے پہلے جاتے تھے، لیکن ہماری آرزویں ہی ہیں، ہماری تمنائیں ہی ہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ اللہ سے معافی مانگو، رب سے رو دھو، اللہ معاملات میں آسانیاں کر دے، نہ کہ حجتیں قائم کرو دین کے مقابلے میں، مقابلہ بازی پیدا کرو، یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں۔ رمضان میں رات عشاء کے وقت تراویح ادا کرو اور سحری کے وقت کیا پڑھو؟ تہجد پڑھو، کیونکہ یہ نیکیوں کا کیا ہے؟ سیزن۔ آپ کو اپنے زبان میں سمجھاتا ہوں نا، یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ اور پھر اس میں خیرات زیادہ دو۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا، ام المومنین فرماتی ہیں آپ اس طرح خیرات کرتے تھے جیسے اندھیری چل پڑی ہے، ریح المرسلہ، تیز آندھی چل پڑی ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ خیرات۔ اللہ نے جنہیں نوازا ہے وہ بھی، اور جنہیں نہیں نہ نوازا وہ کھجور دینے کی سکت رکھتے ہیں، وہ کھجور دیں، وہ روپے کی سکت رکھتے ہیں، وہ روپے دیں۔
کیونکہ اس میں 1 روپیہ کس کے برابر چلا جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جن جے ان بے ویکھ دے ہو نا چوانیاں ویکھ دے ہو, پیسے ویکھ دے ہو, ڈالر کنے پیسے ودے ہیں تو پھر فوراً پیسے ڈالر پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ مہنگا ہوا تو بیچ دیتے ہیں. یہ بھی مہینہ ہے, سیزن کا مہینہ ہے, نیکیوں کا سیزن ہے, اس میں بھی اعمال اپ گریڈ ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. اور اس میں کثرت سے استغفار کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگا کرو کثرت سے, کیونکہ رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور اس مہینے میں رب کے سامنے معافیاں مانگو اور اپنی زندگی کو چینج کرو, تبدیل کرو اپنی زندگی کو, اور اس نہج پہ آؤ جس نہج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور آپ بتلا کے گئے, اس نہج پہ آؤ. یہ رمضان کی ضروری چیزیں ہیں جو رمضان میں آپ لوگوں نے کرنی ہیں. اب جو کرنے والا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں نا بھئی جیڑا بندہ پڑھیا چوانی کوئی نہیں, پہلی کلاس منہ سکول دا ویکھیا کوئی نہیں, تے او جا کے 16ویں دا امتحان دین بہ رہے ہیں, او جا کے 10ویں دا امتحان دین بہ رہے ہیں. نہیں, ایسا تو نہیں نا. جو اس میں عمل کرے گا اس کی اپنی کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے نا, اپنا آپ درست ہونا چاہیے. کون سے اعمال اس میں صحیح ہوں گے تو اس کی یہ نیکیاں ساری قبول ہو جائیں گی, اور اگر اس کے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو سمجھ لو سب کچھ کیا ہو جائے گا, برباد. رکھے روزے جتنے رکھنے ہیں, کرے تراویح اور پڑھے تراویح اور جو مرضی کرے, اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ پروردگار نے ان آیات میں سمجھایا ہے. آیات آپ کو سناتا ہوں تاکہ ایمان کی تازگی ہو جائے, معلوم ہو جائے جو روزہ رکھنے والے اور رمضان میں عبادتیں کرنے والے, خیرات دینے والے, وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے, شرائط کیا ہونی چاہیے. سارعوا إلى مغفرة من ربكم, سارعوا دوڑ لگاؤ. سرعت کہتے ہیں جلدی کو, تیزی کو. سارعوا جلدی کرو, تیزی دکھاؤ. کس کی طرف؟ اِلَى مغفرۃ من ربکم, اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف جلدی کرو. کیا ہے جلدی؟ فرمایا مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت. وہ اسباب تیار کرو جو تمہیں بخشش کی طرف لے جائیں. وہ پہلا سبب یہ ہے اللہ کا خالص بندہ بن. اپنی عبادت کے اندر کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش وہ نہ ڈال. تیری عبادت خالص ہونی چاہیے. یہ نہیں تو مسجد میں بھی آئے اور سجدہ کرے, اور تو دربار پہ بھی جائے اور قبر پہ بھی سجدہ کرے. یہ تیری خالص عبادت نہیں, یہ تیری شرکیہ عبادت ہے. مسجد میں بھی تو آئے اور قیام کرے, کھڑا ہو رب کے سامنے, اور قبروں پہ جائے, زندہ و مردہ کے سامنے جائے تو وہی عاجزی اور تواضع اختیار کرے, تو سمجھ لے تو نے کیا کر دی ہوئی ہے؟ ملاوٹ کر دی ہوئی ہے. اب یہ ملاوٹ والا عمل بیکار ہے, ضائع ہے, قابل قبول نہیں ہے. پروردگار نے حکم دیا
تمام تر عبادتیں کسی اور کے لیے نہیں، ساری عبادتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور فرمایا قرآن مجید نے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص پکار کر فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کر۔ وہ عبادت کیا ہے؟ مخلصا، خالص عبادت۔ اس عبادت میں ملاوٹ نہ ہونی چاہیے۔ میں رب تمہیں روزیاں اور رزق دے رہا ہوں خالص، رب دے رہے ہیں نا خالص، دودھ بھی خالص، پھل بھی خالص، غلہ بھی خالص، ہر چیز خالص، گندم چاول ہر چیز۔ ملاوٹ کی نہ کیتی ہے بندیاں اساں کیتی، گڑبڑ اساں کیتی ہے۔ میں رب تو کیا کہتا ہوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او لوگو، خالص معاملہ میں خالص عبادت مانگتا ہوں۔ اور کیوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں خالص عبادت کی؟ اس لیے کہ میں تمہیں بھی خالص دے رہا ہوں۔ یہ جانور ان کی طرف دیکھو، یہ بھینس، یہ گائے، یہ اونٹنی، یہ بکری، ان کی طرف تو دیکھو تو صحیح نا، ان میں بھی اللہ نے عبرت کے موتی رکھے ہیں، نصیحت کے سامان رکھے ہیں۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلا رہے ہیں مما فی بطونہ، جو ان کے بطنوں میں سے، پیٹوں میں سے نکال کے تمہیں پلا رہے ہیں۔ اور کس کے درمیان؟ من بین فرث ودم، گوبر بھی موجود ہے اور خون بھی موجود ہے، خون بھی حرام پلیت، گوبر بھی پلیت اور ممنوع، یہ دونوں کے درمیان میں رب نے ایک پائپ لائن بچھائی، جس میں میں نے کیا کیا؟ لبنن خالصا، میں رب نے کیا کیا؟ اس میں سے خالص دودھ دے دیا ہے، وہ میں نکال رہا ہوں۔ میں نے خون کی سرخی بھی اس میں آنے نہیں دی، میں نے خون کا ذائقہ بھی اس میں آنے نہیں دیا، میں نے گوبر کی گندگی اور بدبو بھی اس میں نہیں آنے دی، حالانکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور دوستی اور ہمسائیگی کا اثر تو ضرور ہوتا ہے، پر میں رب نے حکم دیا ہے اوے میرے بندے نے یہ دودھ پینا ہے اور میں اس کے منہ کو حرام نہیں لگنے دوں گا، میں اس کے منہ کو خالص حلال دوں گا، کیونکہ اس بندے نے اس زبان سے یہ کہنا ہے سبحان اللہ، اس بندے نے زبان سے کہنا ہے الحمدللہ، اس بندے نے زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر، اس بندے نے قرآن پڑھنا ہے، اس زبان سے پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
یہ قرآن کی تلاوت اس بندے نے کرنی ہے تو اس بندے کے اندر جو جانا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ او بندے، تو دنیا میں آیا ہے تو میں نے حکم دیا ہے خالص کھا اور خالص عبادت کر۔ تو جب ماں کے بطن میں تھا اس وقت بھی وہ پائپ لائن جو ماں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ پائپ لائن میں نے تیرے منہ کو نہیں لگائی، ناف کو لگائی ہے۔ میں چاہتا تو منہ کو لگا دیتا، میں نے وہ نالی تیرے منہ کو نہیں لگنے دی ہے۔ کیوں؟ او بندے، میں نے تجھے ماں کے بطن میں بھی رزق دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھے رولا پڑ گیا ہے دنیا میں آ کے، تو کہتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، ہائے میری روزی کا کیا بنے گا، ہائے میرے رزق کا کیا بنے گا، ہائے میں نے یہ رشوت نہ لی تو میرا کیا بنے گا، ہائے میں نے جوا نہ کھیلا تو میرا کیا بنے گا، میں نے سود نہ کھایا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ تو رو رہا ہے۔ تو دیکھ، جب تو ماں کے بطن میں تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور تو چل نہیں سکتا تھا، تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، تو کام کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں رب نے اس وقت پردوں میں تجھے رزق دیا ہے۔ میں رب کیسے بھول گیا؟ تو دنیا میں آیا تو میں تجھے بھول گیا ہوں؟ نہیں، میں تجھے ماں کے بطن میں بھی نہیں بھولا، دنیا میں میں کیسے بھولوں گا؟ جیسے میں رب ماں کے بطن میں پردوں میں رزق دے رہا ہوں، ایسے تمہیں دنیا میں بھی کیا کروں گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ حرام نہیں کھاؤں گا، میں بھوک کاٹ لوں گا، میں فاقے کر لوں گا، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا مالک کہتا ہے تو نے نہیں کھانا۔ میں مالک کی بات مانوں گا۔ میں رب اسے کیا کہتا ہوں؟ تو نے میرے لیے حرام رزق چھوڑا، میں کیا کروں گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا یہ کہاں سے آ گیا ہوا ہے، پر میں رب تجھے رزق دوں گا۔ قرآن آ رہا ہے، جب پڑھتا ہوں کوئی چیز تو پھر قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھ بندے، گھبراتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ اور دیکھنا، مریم صدیقہ کو میں نے رزق دے دیا تھا، دروازے بند تھے، موسم نہیں تھے، علاقے نہیں تھے، میں نے وہاں پہ رزق پہنچایا۔ اور جب زکریا نے پوچھا اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آئے یہ تیرے پاس؟ اب جواب کیا فرمایا؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مریم صدیقہ نے جواب دیا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ کون ہے میرا اللہ؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے
بغیر گنتی تے دیتا ہے، شمار میں بھی نہیں آتا۔ یہ قرآن پڑھو تو تمہیں معلوم ہو۔ فرمایا بندے میں تجھے خالص دے رہا ہوں، اور عبادت بھی کیا لینا چاہتا ہوں؟ خالص لینا چاہتا ہوں۔ اب سمجھ آئی، یہ پہلی شرط ہے اللہ کا خالص بندہ بننا۔ سمجھ آگئی جی پہلی شرط؟ اس میں گڑبڑ آئی، یاد رکھ لو، اس میں گڑبڑ آئی اگر تم نے رب کے سوا اس کی مخلوق کو غائبانہ پکارا، ان سے امدادیں مانگی، تو پھر یاد رکھنا تم نے رب کے اس عمل، خالص عمل میں ملاوٹ ڈال دی ہے۔ میں رب کیا کروں گا؟ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ جس طرح کورونا پڑ جائے تو پھر جو کچھ کھاؤ پیو گیا، سانس کی نالی گڑبڑ، ہر چیز گڑبڑ، دن بدن گیا موت کی دہلیز پر۔ کینسر لگ جائے تو گیا دن بدن موت کی دہلیز کے اوپر۔ ایسے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیا؟ شرک۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا دھیان کرنا، خالص اللہ کی عبادت میں رہنا، ہمیشہ اسے پکارنا، یہ پہلی شرط تیری ہونی چاہیے۔ دوسری شرط تیری کیا ہے؟ رمضان کی آمد میں تو کیا کر؟ دوسری شرط کو اپنا۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دوسری شرط یہ اپنا، تو کیا کر؟ تو اعلان یہ کر لوگوں کو، میرے پیغمبر یہ سنا۔ کون سی بات؟ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو دوسرا مقام کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ پیروی کرو، پیچھے چلو۔ جو کام میں نے کیے دین میں وہ کام کرنا، جو کام میں نے نہیں کیے وہ کام تم نہ کرنا۔ میں نے یہ بدعات منع کی ہوئی ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کل بدعت ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ساری بدعات، تمام کی تمام بدعات گمراہیاں ہیں، اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب دوسری شرط سامنے آئی، نبی کا سچا غلام بن۔ کی بننا ہے جی؟ ہاں، 2 نمبر نہیں کہ رمضان آیا وے تے ذخیرہ اندوزیاں، رمضان آیا وے تے ریٹ قیمتاں دے ود گئے، رمضان آیا وے تے لٹ مار اگے نال بھی ود گئی، رمضان آیا وے تے او بےایمانی اگے نال بھی ود گئیاں، چور بازاری اگے نال بھی تیز ہو گئی۔ یہ نہ کر، کیونکہ یہ نبی کی اتباع نہیں ہے۔ اب دوسری شرط سامنے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سچی اتباع کر۔ پہلی شرط آئی اللہ کا سچا بندہ بن۔ دوسری شرط آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن۔ یہ 2 شرطیں بن گئی ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے جی؟ رمضان کی عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی تیسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ اعمال صالحہ کر۔ صرف رمضان میں نہیں، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس میں کیا کر؟ اعمال صالحہ کر، نیک اعمال کر، نماز بھی پڑھ،
روزے بھی رکھ، حج کی سکت ہے وہ بھی کر، قربانی کی طاقت ہے تو وہ بھی کر، یہ تجھے حکم دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی، کہ انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میں فائدہ کما رہا ہوں، میں دولت سمیٹ رہا ہوں، میں محلات بنا رہا ہوں، میرا دنیا میں بڑا نام ہے، لوگ مجھے سیاستدان کہتے ہیں، لوگ مجھے صدر کہتے ہیں، لوگ مجھے وزیر اعظم کہتے ہیں، لوگ مجھے چیف کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا نام کما رہا ہوں، پر میں رب کہتا ہوں تو گھاٹے میں ہے۔ ہاں، کون بچنے والا ہے گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، جو سچا میرا بندہ بنا۔ اور نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے کون سے عمل کیے؟ نیک عمل کیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں نیک عمل وہی ہوتا ہے جس پر نبی کی سند موجود ہو، اور جس پر نبی کی سند موجود نہیں، مہر موجود نہیں، وہ کبھی بھی عمل صالح نہیں ہوا کرتا۔ یہ دوسری شرط فرما دی، ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ اب سمجھ ہمیں آیا، ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنی ہے، سچا بندہ بننا ہے اور نبی کا سچا غلام بننا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ جب یہ کام تم کرو گے تو میں رب تمہیں کہتا ہوں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو نا، جلدی کرو، کوئی پتہ نہیں موت کا۔ تم کہتے ہو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا موت جوانوں کو بھی نہیں دیکھتی، موت تو بچوں کو بھی نہیں دیکھتی، موت تو بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھتی۔ تم کہتے ہو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، نانا جلدی کر لو، جلدی کر لو، دوڑ لگاؤ، کدھر میرے مولا ہیں؟ سمجھنا ذرا، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ نے فرمایا اول شہر، پہلے جو 10 دن اس مہینے کے ہیں وہ رحمت کے ہیں۔ 11 مہینے یہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، گناہوں میں تیرتا ہوا، دین سے دور رہا ہے۔ اس بندے کو میرا رب کہہ رہا ہے آ جاؤ، میرا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور میں رب نے اپنی رحمتوں کی جھڑیاں لگا دی ہیں۔ اوہ بدبخت ہے جو بندہ میری رحمت کی جھڑیوں سے محروم ہو جائے۔ یہ رحمت دن رات اتر رہی ہے میری، اور جب دوسرا اشراط ہے تو میں رب کہتا ہوں او میرے بندے، میری رحمت کی چادر میں تو آ چکا ہے، اب تو کیا کر، مجھ سے اپنی بخشش مانگ لے۔ دوسرا اشرا کیا ہے؟ مغفرت کا، بخشش کا۔ میں رب تمہیں کہتا ہوں آ میری طرف معافیاں مانگ لے مجھ سے، میں رب تیار بیٹھا ہوں، اور میں آسمان دنیا پہ آ کے یہ کہتا ہوں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ دیر تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے۔ میری طرف تو رجوع کرنا، دوڑ میری طرف،
تو ایک قدم دوڑے گا میری رحمت 2 قدم آ کے ملے گی تجھے، میری طرف تو دوڑے گا 1 بالش دوڑے گا اور میری رحمت 2 بالشت بڑھ کے تجھے ملے گی، تو چل کے آئے گا اور میری رحمت تجھے دوڑ کے اپنی آغوش میں لے گی۔ یہ دیر تیری طرف سے ہے، تو اپنے دلوں کو ٹٹول لے، تو معافی مانگ مجھ سے، اپنے آپ کو درست کر لے۔ جو زندگی گزار کے وقت آیا ہے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، بے ایمانیوں میں لتھڑا ہوا ہے، گالی گلوچوں میں پڑا ہوا ہے، لوٹ مار میں پڑا ہوا ہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، میں رب نے تجھے موقع دے دیا ہے رمضان کے مہینے کی صورت میں، اور اس میں میری رحمت عروج پہ ہے، میری مغفرت وہ انتظار میں ہے، اور میں رب تمہیں کہتا ہوں جلدی کر لو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور فرمایا دنیا کی طرف دوڑ لگانے والوں دیکھو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میری مغفرت انہیں ملتی ہے جنہیں میں رب جنت دے دیتا ہوں۔ صحابہ سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، میں نے وعدہ تم سے کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضامندی کا سرٹیفکیٹ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور وعدہ کیا ہے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، یہ جو جنت میں نے بنائی ہے میرے نبی آپ کے یاروں کے لیے بنائی ہے، اعد لہم، ان کے لیے تیار کیا میں نے جنات، بہشتیں، کون سی بہشتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ میں دوں گا۔ فرمایا او بندے جلدی کرنا، تیری دوڑ ہونی چاہیے جنت کی طرف کہ بازاراں دی طرف ہے۔ شام جدو 5 پیندے نے تے انج چرمٹ پیا ہوندا ہے سڑکاں دے اوتے بازاراں دے اوتے، جی کی ہون لگیا جی؟ بازار بند ہون لگیا ہے۔ کدے یہ سوچیا جے کہ زندگی دا چراغ بھی گل ہون لگیا ہے؟ کدے یہ سوچیا جے اللہ دی رحمت دا بوا کدرے بند تے نہیں ہون لگیا؟ بازار تے بند ہون لگے ہے، کار تے بند کرن لگے نے، لیکن اللہ دی رحمت دا بوا 24 گھنٹے کھلے ہے۔ اتھے جیڑے وقت مرضی چاہو، راتی ساری جنی انتظامیہ ستی ہے تے میں رب اس وقت بھی جاگدا پیا۔ میرے والے پاسے آؤ نا، تے اے راستہ کی یہ جنت دا راستہ ہے، اور جنت ہے کیا؟ عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کو اکٹھا کیا جائے، 7 آسمان 7 زمینیں، انہیں پھیلایا جائے، جتنی چوڑائی بنتی ہے یہ جنت کی چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کتنی اللہ ہی جانتا ہے، چوڑائی کو بھی کوئی ماپ نہیں سکتا۔ اتنی بڑی جنت کو چھوڑ کے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے لیے لڑ رہے ہو، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے لڑ رہے ہو، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مالوں کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو، یہ نہیں اصل کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح، یعنی کشادگی کو بیان کیا جا رہا ہے، فراخی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت کی چوڑائی کو بھی کوئی ماپ نہیں سکتا، تو لمبائی کو کون ماپے گا؟ اور میں رب تمہیں دعوت دے رہا ہوں دنیا میں، آؤ ادھر دوڑ لگاؤ، پلاٹ دوں گا، فری دوں گا،
انجے نہیں نا گل سمجھ آندی، یہ جو پلاٹ دی گل کریے پھر سمجھ آندی ہے. آکھیے نا ڈیفینس چ لبنا ہے تے بحریہ چ لبنا ہے تے کان بڑے کھڑے ہو جاندے نے تے آہدے نے او جی فیل جمع کرانی ہے انج ہو جائے گا، اے سود تے نہیں ہے، انج ہو جائے گا تے انج تے نہیں ہے. او میاں اس میں تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں سود ہے، پتہ نہیں جوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. آؤ میں رب سے تجارت کرو بالکل بے خوف ہو کے. وہاں تو پلاٹ پہ قبضہ کوئی کر لے گا، وہاں تو پلاٹ کوئی لوٹ کے لے جائے گا، وہاں تو پلاٹ پہ کوئی بندہ دوسرا آ کے پیسہ کھا کے نہیں دے گا. میں رب تمہیں ایک پلاٹ دوں گا جنت کے اندر. اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو مل جائے، تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے، وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. امریکہ نالوں بھی ودیا جے، گرین کارڈ نال بھی ودیا جے، باہر دی نیشنلٹیاں تو بھی ودیا جے. کیڑی شے جی؟ ہیں جی اچھا ذرا، ہاں جیڑے کوئی دل چاہتا جے ذرا اچھا کریو. ہیں جی جنت دا ٹکڑا، اے کوئی خطرہ نہیں تے کوئی خوف نہیں. ہاں اے میں تیار کے دے واسطے کیتی ہے، کنڈیشن کی ہے او عدت للمتقین. جیڑے میرے رب کولو میں کولو ڈر دے نے تے میرے سامنے جھک دے نے، طبیعت اتے کوئی چیز بھاری بھی ہو جائے تد بھی آخ دے نے نہیں نہیں مولا دا حکم اے ہی ہے، رب دا حکم اے ہی ہے. اور اسی رب دا حکم مننا ہے. اے ڈرن والے لوگ نے، انہاں ڈرن والے لوکاں واسطے میں تیار کیتا ہے. تے او دیاں صفات کی نے متقین دیاں، ذرا دھیان نال سنیو. الذین ينفقون فی السراء والضراء. جاگ دے پیو کوئی نہیں ہے جی؟ مسئلہ کیونکہ ذرا پارا آن لگے تاں میں پوچھے بے جاگ دیو کہ نہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی ہو، مال زیادہ ہو، دولت ہو، خوشیاں ہوں، تب بھی میری راہ میں لوٹاتے ہیں. والضراء مانا کرن لگیاں ذرا ہوش نال، کورونا بھی پہ جائے تد بھی وہ میری راہ وچ دیندے نے. ہاں اپنا مانا سمجھاؤ تاکہ سمجھ جلدی آ جاندہ ہے. بندے آدھے نے او کس طرح رب کی راہ میں دیں، بھوک پہ گئی ہے، کوئی کاروبار چل نہیں رہا ہے، او جی دکانداری ختم ہو گئی ہے، او جی قرضے میں پھنس گیا ہوں، او جی میں کس طرح پیسے دوں، کرونا پڑ گیا ہے اب کیا دوں، پہلے تھا میرے پاس تو میں دیتا تھا. او بندیا سوچ، پہلے بھی میں نے دیا تھا اب بھی میں ہی دوں گا. تو کیوں پریشان ہو گیا ہے کہ جی مجھے رزق بند ہو گیا؟ اے تیرے رزاق یہ حکمران ہے جو خود کشکول لے کے بھاگ کے مانگ رہے ہیں. انہاں تو آنوں دینا ہے، بھوکھے نے کنوں دینا ہے؟ منگو تے او دے کولوں جیڑا غنی ہے، جیڑا داتا وے. کون ہے او؟ ہاں کلا اللہ وے، او غنی ہے، او داتا وے، اور کوئی نہیں دین والا. او میرے بندے متقین میرے بندے وہ ہیں، خوشی آئے تب بھی وہ میری راہ میں مال دیتے ہیں. اگر ان پر کوئی تکلیف کا وقت آ جائے، مال کم ہو جائے تو یہ نہیں کہتے کم ہے، جو ہے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں. ابو بکر کھڑا ہو جا،
اور بتا لوگوں کو تو کیا لے کے آیا ہے۔ اللہ اللہ، سونے نبی نے کوئی شک تے نہیں سی نا، ہے کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق دی یاری تے شک تے نہیں سی نا، پر کیا لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، اوے دل ہووے تے صدیق جیا ہووے۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا میرے محبوب گھر میں جو کچھ بھی پڑا تھا سب کا سب اٹھا کے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ اب کچھ بھی گھر نہیں ہے، مال تو تھوڑا ہے لیکن سارا کچھ لے کے رکھ دیا ہے۔ عثمان کتنا لے کے آئے ہو؟ جی 300 اونٹ، پھر پوچھا 300 اونٹ، پھر پوچھا 300 اونٹ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہزاروں اشرفیاں رکھ دی ہوئی ہیں، سونے کے سکے، اور آپ انہیں پلٹنے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے عثمان کو میرے مرشد نے کہا عثمان نے غنی کہا ہے، یہی صفت ہے، خوشی آئے تب بھی وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اگر ان کے پاس پیسہ کم ہو جائے، مال کم ہو جائے، شکوے نہیں کرتے، کہتے ہیں جس رب نے پہلے مال دیا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا، میں رب کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اور لوگوں میں کہا کرتا ہوں رب دے نال سودا کر لو نقصان نہیں ہوئے گا۔ بندیاں نال ڈر ہے، رب کے ساتھ سودے بازی کرو نقصان نہیں ہوگا۔ میں رب نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے دے؟ اللہ کو قرض کیا ہے؟ مساجد کو دینا، مدارس کو دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، ضعیفوں کو دینا، طلباء کو دینا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے۔ دنیا والے تو قرض کھا جاتے ہیں، میں قرض کا کیا کرتا ہوں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، میں رب اس قرض نو دگنا تو دگنا دگنا تو دگنا کردہ جانا وا، میں کٹاندہ نہیں ودھاندہ وا، میں رب وہ ہوں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رونا ہے۔ کورونے نے بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ کی کرنا جے؟ دینا ہے اللہ کی راہ میں، موقع رب نے دیا ہوا ہے، تجارت کر لو اس مہینے میں رب کے ساتھ، دو انشاءاللہ انشاءاللہ رب کمیاں نہیں آنے دے گا اور بڑھائے گا۔ پھر فرمایا اور صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، انہیں غصہ بھی آتا ہے، بندے تے ہوئے بندہ ہے تے غصہ آندہ ہے، تے جے مر گیا تے پھر غصہ کا دا؟ اب بندہ تو ہے، غصہ تو آتا ہے، پر وہ بندے کون ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں؟ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے مرشد نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اسے نہیں کہتے، بہادر اسے نہیں کہتے جو گرا دیتا ہے، بچھاڑ دیتا ہے، اسے نہیں کہتے۔ کون ہے پہلوان؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟
کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ اب فرمایا یہی صفت اپنا لو، والکاظمین الغیظ۔ روزہ رکھ کے کام کاج پہ تم نے بیٹھنا ہے، وہاں گاہک آئے گا، کوئی کہے گا لوٹ مار لائی جے، کوئی کہے گا او حکومت بھی کھا گئی، تسی بھی کھا گئے ہو۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، باتیں سن رہا ہے تو غصہ آ رہا ہے۔ اب اس نے جواب کیا دینا ہے؟ اس نے جواب دینا ہے میں لڑائی نہیں چاہتا، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ صفت ہے اس کی، والقاظمین الغیظ، وہ غصے کو چھپا دیتے ہیں، اور کوئی زیادتی کر بھی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ والعافین عن الناس، کوئی زیادتی کر بھی جائے تو ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا قدردان ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے ان کا۔ اور وہ لوگ گناہ انسان ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، پر ان کا حال کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، کوئی اعلانیہ معاملہ ہو جائے، کوئی چھپ کے معاملہ ہو جائے، گناہ وہ کر بیٹھیں تو ان کا حال کیا ہے؟ ذکر اللہ، وہ گناہ ان سے ہو گیا، انسان ہے نا، پر کیا اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو لکی منگن لگ پیندے نے، معافیاں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں اپنے رب سے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں من یغفر الذنوب الا اللہ، او لوگوں بتلاؤ تو صحیح نا، رب کی چوکھٹ کے سوا اور کوئی چوکھٹ ہے؟ او یہ وہ رب بھی تو ہے، بندہ ہے معافی مانگے تو میں رب کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ہی گھر ہے جہاں سے معافیاں ملتی ہیں۔ اور ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ لگ جائے نا یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور یہ غلطی ہے، وہ کیا؟ لم یسروا، اس پر پکے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، غلطی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ لگ گیا یہ غلطی ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے، یہ نبی کے فرمان کے خلاف بات ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، انہیں معلوم ہو گیا، اب وہ اکڑتے نہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ صفات ہوئیں میں رب اعلان یہ کرتا ہوں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہاں لوکاں دا بدلہ کیے مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بخشش، بخشش لینے چلے تھے نا، اے جنہاں نے صفات اپنا لیاں نے میں رب نے بخشش دے وعدے، تے پھر دوسرے جنات تجری من تحتها الانہار، تے انج دے بہشت باغات دیاں گا جدے تھلے کی چل دیاں ہون گیاں نہراں، ایک دو دن واسطے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ۔ ایک کنہاں نوں لبن گیاں؟ نعم اجر العاملین، یہ بہت اچھی مزدوری جے کام کرن والیاں نوں،
جنہ رمضان دے روزے رکھنے نے، تراوی پڑھنی ہے اور قرآن دی تلاوت کرنی ہے، صدقے زکات دینے نے، یہ سارا کچھ کر کے میں رب انہاں نوں بدلہ اپنی مغفرت تے بخشش دی صورت تے جنت دی صورت دے دیاں گا۔ اے جے خلاصہ کلام۔ ہن ساری گفتگو دا خلاصہ کی نکلے ہے؟ کچھ چیزاں بندے واسطے ضروریاں نے تے کچھ چیزاں رمضان واسطے ضروری نے۔ بندے واسطے ضروری ہے کہ سچا بندہ ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، مشرک نہیں۔ دوسری کی دسی سی نبی دا سچا غلام ہونا چاہیے۔ تیسری دسی سی کہ نیک اعمال کرنے انہوں چاہیے نے۔ اے تین چیزاں پوریاں ہو جان، ہن بندہ آیا وے تے رمضان دے مہینے چ روزے بھی رکھے سو، عبادتاں بھی کیتیاں سو، تے او تراوی تے تہجداں تے خیراتاں تے صدقے سب کچھ کیتیا سو۔ ہن میں اللہ اس نو بدلہ دیاں گا جنت دی صورت وچ۔ اللہ سانو توفیق عنایت فرما دے، رمضان دے مہینے چ بھرپور عبادتاں کریے تے اپنی رب دی ذات نو راضی کر لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔